بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. اليوم سنبدأ بكتاب جديد، الابتداء في الكتابة والإنشاء، وهذا الكتاب ألفه أستاذنا سماحة الشيخ عبد المعز التونسي حفظه الله ورعاه، أستاذ اللغة والأدب في قسم التخصص بمدرسة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ونحن قد درسنا الإنشاء من نفس الشيخ الأستاذ عبد المعز حفظه الله ورعاه، ولكن في ذلك الوقت لم يكن قد ألف هذين الكتابين في الإنشاء، وإنما الأستاذ حفظه الله كان يعطينا بعض الأوراق، الصفحات مكتوب فيها النصوص، مكتوب فيها المواضيع، مكتوب فيها الرسائل، كل ما يتعلق بدرسنا اليومي. الأستاذ حفظه الله ورعاه كان يعطينا صفحة واحدة، ثم كنا نستنسخ من تلك الصفحة صفحات أخرى، وكل طالب كان يحفظ ما يتعلق بالحفظ ويكتب ما يتعلق بالكتابة ويقرأ ويفهم ما يتعلق بالقراءة والفهم. وبهذه الطريقة تعلمنا الإنشاء، حتى في نهاية السنة أستاذ كلفنا بكتابة المقالات، والحمد لله كتبناها. ثم بعد ذلك أستاذ وفق لكتابة هذا الكتاب ولتأليفه. ليس هذا وإنما هناك كتاب آخر، يعني يمكننا أن نقول أنه حالا في مرحلة لاحقة، بينما كان نفس الكتاب في مرحلة أولى، ولكن بعدما رأى ضعف الطلبة أنه يصعب عليهم تكوين الجمل، كيف يمكنهم أن يكونوا مواضيع، أن يكتبوا ويتعلموا المراسلة، يتعلموا وصف الأماكن ووصف الأشخاص والخطب، فرأى ضعفنا ضعف الطلبة معشر الطلبة. لذلك أستاذ جزاه الله خير يعني قام بكتابة هذا الكتاب الذي أمامنا، الابتداء في الكتابة والإنشاء. وبهذا يمكننا أن نقول أن هذا الكتاب للمبتدئين تماما، الذين لا يقدرون على كتابة اللغة العربية أو على الكتابة في اللغة العربية. ولا شك أنكم تعرفون أن كل ما نأخذه ما عدا هذا الكتاب أو هذا الدرس الوحيد، كل هذا في صوب واحد وهذا في صوب آخر. يعني نأخذ صباحا مثلا الأحاديث، ونأخذ كذلكم يعني الأمثال، وسنأخذ الأشعار، نأخذ أساليب الأدبية وفقه اللغة المعاصرة، ونأخذ من كتابين العربية المعاصرة ومن لغة المسلم. كل هذا يتعلق بالنطق، كيف نقدر على النطق بالعربية، كيف تنطلق ألسنتنا، كل هذا يتعلق بهذا الفن. ولكن هذا الكتاب أو هذا الدرس الذي ابتدأنا به هذا يتعلق بالكتابة، كيف تكون كتابتنا بالعربية فصيحة وصحيحة وأدبية وراقية. هذا ما نتعلم من خلال هذا المنهج أو هذا الكتاب بإذن الله تعالى. فقبل أن نبدأ بهذا الدرس بإذن الله تعالى، يعني سوف نبدأ غدا يعني بالدرس الأول، ولكن يعني أود توجيه الإخوة والأخوات أن هذا الكتاب يتعلق منا الجهد، أو هذا الفن، فن الكتابة، يتطلب منا جهود مضاعفة. الحفظ أسهل شيء، إنسان يحفظ شيئا ويتعلم، ولكن الكتابة شيء مستصعب،
فهذا الفن طبعا يأخذ منا الوقت، ولهذا نخصص من أوقاتنا ونعطيه اهتماما بالغا. ولذلك لا يقصر أي أحد منا في كتابة تمارين والتدريبات كل يوم بإذن الله تعالى. هذا الفن يعني أنا أخبرت المعلمين والمعلمات أنهم لا يعطونا التمارين في كتب أخرى وفي المناهج أخرى. بإذن الله تعالى التمرينات والتدريبات كلها نخصص لهذا الفن، الإنشاء. الإنشاء معناه الكتابة، فنكتب ونكتب ونكتب. الإنسان يتعلم الكتابة بالكتابة، الذي يتمرن على الكتابة يتعلم الكتابة السليمة، والذي يتدرب ويتمرن على النطق، على التكلم يثرثر، هو يتعلم النطق الصحيح السليم. فبهذه الطريقة بإذن الله تعالى سوف نخصص مجموعة خاصة بالإنشاء، وهذا كأنه قسم خاص في قسم التخصص نحن، ولكن هنا في هذا القسم يوميا يعني ما قرأناه فنراجعه فيه ونكتب كثيرا. كل طالب يجب أن يكتب من اليوم، يبدأ كتابة. كل طالب وكل طالبة يكتب. جيد، بارك الله فيكم. بإذن الله تعالى سوف نصلح لكم، يعني نطلع على كتابتكم في تلك المجموعة التي تخص الكتابة فقط وحدها. هنا ليس كلام، لا يهمنا الكلام، إلا الكلام في الأخير سوف يأتي بإذن الله، ولكن هذه مراحل لاحقة الأخيرة. مفهوم؟ الأول قبل كل شيء أن نخصص الوقت يوميا لكتابة ما نكلف به، يعني في البداية نحن طبعا سنكلفكم بكتابة تكوين الجمل. تكون جمل من مبتدأ وخبر، من مضاف إليه، من نعت ومنعوت ومن مثل هذا. ثم بعد ذلك شيئا فشيئا سوف نترقى ونبدأ بالرسائل، ونبدأ بالوصف، ونبدأ بالتلخيص، ونبدأ بالنصوص، نبدأ بالخطب، وأخيرا نصل إلى مرحلة أننا نقدر على كتابة العربية الفصيحة السليمة، حتى صفحات أيضا لا نستصعبها، أو لا يصعب علينا كتابة صفحات عديدة باللغة العربية. مثلا إذا كلفنا بكتابة المقالة الوجيزة، فمن خلال هذا الجهد كله، ومن خلال هذه الفترة الطويلة 9 شهور، نحن يعني نقدر على الكتابة السليمة باللغة العربية. وبهذه الطريقة نحن يمكننا أن نخاطب العالم، يمكننا هذا، لأن الصوت في بعض الأحيان لا يصل إلى الجميع، وحتى لو بقي إذن لو وصل لا يبقى، ليس له أثر إلى هذه الدرجة. أما الكتابة فكما كتب المؤلفون من قبل هذه الكتب التي نحن نستفيد منها، وجزاهم الله خير، الله تعالى يجزيهم على كل هذه الإفادات التي نحن نستفيد منها. فنفس الشيء إذا نحن أيضا وفقنا لكتابة الكتب ولطباعته ولمخاطبة العالم ولتوجيهه وإرشاده إلى الخير، فكل هذا يكون إن شاء الله تعالى في ميزان حسناتنا بإذن الله تعالى. तो अब उर्दू में भी इस बात का मुख्तसर सा मैं तज़किरा करूँ कि ये जो किताब हम शुरू कर रहे हैं ये इंशा से मुताल्लिक़ है, और पिछली जो हम अहादीस हमने लिए हैं या अशार लिए हैं या जितनी भी चीज़ें ली हैं वो सारे मुताल्लिक़ात उसके, वो सब के सब मुताल्लिक़ात नुत्क़ कहते हैं कि हम अरबी में बोलना कैसे सीखें। तो अरबी में बोलने सीखने के लिए हमें अशार भी याद करने होंगे, हमें अहादीस भी याद करनी होंगी, हमें हिवारात भी याद करने होंगे, असालीब अदबिया भी याद करने होंगे, फ़िक़्ह लुग़ा का मारिफत भी होना चाहिए हमें, कि पता चले कि फ़र्क क्या पड़ता है माने का, कि तादियतुल अफ़आल का पता हो। ये सारी चीज़ें उसकी मुताल्लिक़ात में से हैं। अब जो हम फ़न शुरू कर रहे हैं ये फ़न्नुल इंशा है, किताबत का। कैसे लिख के हम अच्छी लिखाई कैसी हो हमारी अरबी की। अरबी में हम
مقالہ نگاری کیسے سیکھیں، مضمون نویسی کیسے سیکھیں، عربی میں جملے بنانا کیسے سیکھیں۔ تو شروع کرتے ہیں بالکل ابتدائی اسٹیپ سے کہ جملے بنائیں، مبتدا خبر کے جملے بنائیں، مضاف الیہ کے، موصوف صفت کے، اس انداز سے ہم شروع کریں گے۔ حالانکہ پہلے ایسا نہیں تھا، جب ہم نے پڑھا اپنے استاد محترم سے یہ اس کتاب کو، تو اس وقت وہ کچھ پرچے لے کر آتے تھے، پھر وہ اساتذہ کو دیتے کہ وہ اس کی فوٹو اسٹیٹ کر لیں، پھر وہ ہم پر تقسیم ہو جاتی، ہم اس کو پرچے کو اس میں سے جو یاد کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو یاد کرتے، جو لکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو لکھ لیتے، اور جو سمجھنے کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو اس انداز سے ہمیں پڑھایا الحمدللہ، اور بہت فائدہ ہوا۔ لیکن بعد میں استاد محترم نے پھر اس کو کتابی شکل بھی دے دی، الحمدللہ وہ کتاب بھی موجود ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر استاد نے دیکھا آخری چند سالوں میں یہ ہوا کہ استاد نے اس کتاب کو تھوڑا اور آسان بنانے کے لیے اس کا ایک پہلے مرحلے کا ایک کتاب اور بنایا، جو ہمارے سامنے ہے، الابتداء فی الکتابۃ والانشاء۔ اس لیے کہ ہمارے جو طلبہ ہوتے ہیں ان کا زیادہ تعلق نہیں ہوتا لکھنے سے، تو لکھتے بہت کم ہیں، مدارس میں لکھائی کا اہتمام بہت کم ہوتا ہے، اس وجہ سے لکھنا مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے۔ ایک جملے کا لکھنا مشکل ہوتا ہے، یا تو یہ کہ ہم بڑے بڑے مضامین لکھ لیں، مقالے لکھ لیں، تو اس وجہ سے انشاءاللہ اس کتاب کے ذریعے سے ہم اس کو شروع کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس کو مستقل ایک فن ہے، اور اس کے لیے مستقل ایک وقت چاہیے، اور یہ ضروری ہے کہ ہم لکھنا، جس طرح آدمی لکھنا سیکھتا ہے تو اس کی مشقیں جتنی زیادہ کرے گا اتنا اچھی لکھائی سیکھے گا، ایسے ہی جو آدمی بولنا سیکھنا چاہے تو اس کو زیادہ بولنا پڑے گا، جتنا زیادہ عربی میں بولے گا، عربی کو سنے گا، اتنا زیادہ وہ عربی بولنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح لکھنے کی بھی بات ہے کہ جتنا زیادہ پڑھے گا اور لکھے گا اتنا زیادہ اس کا فائدہ ہوگا، اور وہ عربی میں لکھنا اس کو آسان ہو جائے گا، وہ لکھنا شروع کر دے گا۔ تو بس اس کے لیے یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کے گروپ ہم بنا لیں گے، اور پھر اس کے بعد ہر طالب علم اور ہر طالبہ سے ہم عاجزانہ گزارش ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کریں کہ گزارش کریں گے ان سے کہ وہ ضرور روزانہ کی جو واجبات ہم دے کے لکھ لو تو اس کو ضرور لکھیں، جس کا ہم کہیں کہ اس کو پڑھو اس کو ضرور پڑھیں۔ اس میں یاد کرنے کی چیزیں زیادہ نہیں ہوگی انشاءاللہ، اس میں بس سمجھنے کی چیزیں ہیں، پڑھنے کی چیزیں ہیں۔ جب کہا جائے کہ اس نص کو 5 دفعہ پڑھو تو ضرور 5 دفعہ پڑھو، جب کہا جائے کہ 10 دفعہ پڑھو بس 10 دفعہ پڑھ لو، صرف پڑھ لو، سمجھ آئے یا نہ آئے پڑھ لو۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ جب ہم پابندی کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے، اور کتابت سے ہم تنگ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ میں نے معلمین سے کہا ہے کہ وہ دوسرے جو کتب ہیں یا دوسرے جو فنون ہیں اس میں کتابت کو بالکل کم رکھیں یا نہ رکھیں، اور اس کو ہم خصوصی طور پر صرف انشاء یہ لکھائی کے لیے اس گروپ کو ہم بنا رہے ہیں، اور اس پڑھائی کو ہم بنائیں گے انشاءاللہ، اس کی ترتیب بنائیں گے کہ اس میں لکھنا زیادہ ہوگا، انشاء کا معنی لکھنا ہے، تو اس میں ہم تھوڑا پڑھائیں گے، آپ سے زیادہ لکھوائیں گے، اس طرح سے انشاءاللہ آپ کی لکھائی بہتر ہو جائے گی۔ سال کے آخر میں پھر آپ خطبے بھی بنا سکو گے، اور پھر سال کے آخر میں آپ کو اللہ پاک توفیق دے گا، انشاءاللہ مقالہ بھی لکھیں گے، اور سب طلبہ اور طالبات سے مقالہ کی گزارش بھی آخر میں کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ شروع کرنا ہے، شروع یہاں سے آسان انداز میں کریں گے، شروع کے 1-2 سبق میں تو یہ ہوگا کہ اس میں کچھ اس کے تعریف، انشاء کی تعریف، انشاء کا مادہ اور اس کی اہمیت، اس سے متعلق کچھ باتیں ہوں گی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کتاب کو شروع کریں گے۔ تو میں ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں کہ اس کتاب کو خوب اہمیت دے کر انشاءاللہ نئے جذبے کے ساتھ، نئے لگن کے ساتھ اس کو پڑھنے کی ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس کو پڑھنے کی سب نیت کریں انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے صحیح پڑھانے کی، اور آپ سب کو بھی صحیح پڑھنے کی، اور پھر اس کے مطابق اللہ پاک سے ہم مانگے کہ اللہ پاک ہم سب کو استعمال کریں، کہ اس کے اثرات بہت دیر پا ہیں، اس لیے کہ آدمی جب بات کرتا ہے تو اس کی بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ کوئی بات لکھ لیتا ہے تو اس کی کتابت اور اس کی لکھائی یہ نسلوں تک آگے جاتی ہیں، اور وہاں تک لوگ اس سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ اب بھی ہماری جتنی بھی فنون کی کتابیں ہیں، مناہج کی، یہ ساری وہ متقدمین علماء کی لکھی ہوئی ہیں، اب وہ اپنی قبروں میں ہیں، لیکن اللہ پاک ان کو ہر سبق کا اور ہر طلبہ کے فائدہ جو سے اس کی کتب سے حاصل کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو جو فائدہ ہو رہا ہے، ان سب کا اجر ان کی قبروں میں ان تک پہنچتا ہے۔ تو ایسے ہی ہم سے بھی اللہ پاک ہم سے کام لے کہ عربی میں ہم پورے عالم کو ہم مخاطب کر لیں عربی کے ذریعے سے، عالم عربی کو خاص طور سے، کہ جو اصل ہے اس امت کا، تو اصل طبقہ ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ انشاءاللہ اس فن میں شروع کرنا ہوگا۔ تو اس کے لیے سب عزم کریں انشاءاللہ، اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔